اسرائیل نے تصدیق کی ہے کہ وہ شام پر مشتبہ کیمیائی ہتھیاروں اور میزائل بنانے والے مبینہ اہداف پر فضائی حملے کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ گیڈون سار کا کہنا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد یہ ہتھیار شدت پسندوں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں اور اسرائیل ایسا ہونے سے روکنا چاہتا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج شام کے بھاری اسٹریٹجک ہتھیاروں کو تباہ کر دے گی، جن میں میزائل اور فضائی دفاعی نظام بھی شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس بتاتی ہیں کہ پچھلے 2 دنوں کے دوران اسرائیل نے شام میں درجنوں فضائی حملے کیے ہیں، جن میں ایک حملہ دمشق میں مبینہ طور پر ایک ایسے مقام پر کیا گیا ہے جس کے بارے میں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اسے ایرانی سائنسدان راکٹ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پیر کی رات دمشق کے قریب کیے گئے ایک اسرائیلی فضائی حملے کے بعد شام سے آنے والی میڈیا رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس حملے میں کیمیائی ہتھیاروں کی تیاری کے ایک تحقیقی مرکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فضائی حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب اقوام متحدہ کی کیمیائی ہتھیاروں پر نظر رکھنے والے ادارے نے شام میں حکام کو خبردار کیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کیمیائی ہتھیاروں کے مشتبہ ذخیرے محفوظ ہیں۔ برطانیہ میں قائم ایک مانیٹرنگ گروپ سائرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس SOHR نے پیر کو کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے ساحلی اور جنوبی شام میں پھیلے متعدد مقامات پر راتوں رات حملے کیے ہیں۔ SOHR کا مزید کہنا تھا کہ سابق حکومت کے خاتمے کے اعلان کے چند گھنٹوں بعد ہی اسرائیل نے شدید فضائی حملے شروع کیے اور جان بوجھ کر ہتھیاروں اور گولہ باروں کے ڈیپوز کو تباہ کیا۔ گزشتہ روز تحریر الشام نے شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے متعلق ایک بیان بھی جاری کیا، جس میں ہتھیاروں اور حساس مقام کی نگرانی میں بین الاقوامی برادری کے ساتھ تعاون کے لیے مکمل یقین دہانی کا اعلان کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ ہمارا کیمیائی ہتھیاروں یا کسی بھی نوعیت کی تباہی پھیلانے کے ہتھیاروں کے استعمال کا کوئی ارادہ یا خواہش نہیں ہے۔ ہم کسی بھی صورت میں ان سائٹس یا ہتھیاروں کو غیر ذمہ دارانہ ہاتھوں میں نہیں جانے دیں گے۔ ہم انہیں محفوظ بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یاد رہے، یہ اعلان اس خدشے کے بعد سامنے آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ مبینہ طور پر حلب کے جنوب میں کیمیائی ہتھیاروں کا ذخیرہ شامی باغی گروہوں کے ہاتھ آیا ہے۔